دنیا کے اندر جو نبی اور رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھیجا، وہ امت کے لیے فکر مند رہتا تھا، ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا گو اور ہر وقت رونا ان کے لیے۔ لیکن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سب سے زیادہ فکر مند اپنی امت کے لیے رہتے۔ رات کو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گئی تک روتے رہتے اپنی امت کے لیے۔ ان کو اپنی امت کے لیے فکر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھی دعا کی اپنی امت کے لیے کی ہے۔ اور یہ بھی واضح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرص تھا اپنی امت کے لیے، ایک یہ حرص تھا کہ وہ یہ بتوں کو، یہ ان کی عبادت کو چھوڑ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات تھی کہ یہ ان سے توبہ طیب ہو جائیں، یہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے دربار میں آ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ تو بس ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کرنے والا ہے اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ یعنی تو اپنی جان کو اتنا ان کے پیچھے فکر مند رکھتا ہے، ایسی فکر نہ کیا کرو کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے اتنے فکر مند رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکا فرما دیتے کہ کیونکہ پیچھے بوڑھے ہیں، خواتین بھی شامل ہوتی، بچے ہیں، کوئی کس طرح کا ہے، ہلکا فرما دیتے۔ اور دوسرا کوئی اگر آدمی مقروض فوت ہو جاتا تو اس کا قرضہ بیت المال سے، یعنی تدفین سے پہلے بیت المال سے قرضہ ادا فرما دیتے، اور چھوٹے بچوں سے اتنا پیار اور شفقت کرتے کہ ان کو اپنے ساتھ اٹھاتے اور سواری کے پیچھے بٹھا لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ اور دوسری جگہ میں نبی کی رحمت، جو تعلیم ہے نبی کی، کیا وہ ہمارے لیے رحمت ہے؟ مشرکین نے طنز کیا اور مذاق میں کہا حضرت سلمان فارسی سے کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، آپ کے نبی نے ہر چیز کی تعلیم تو آپ کو دی ہے، کیا استنجے کی تعلیم دی ہے؟ حتیٰ کہ کوئی نبی ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول نے، صحیح مسلم آپ کے سامنے، صحیح مسلم کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہ کر کے بیٹھو، نہ پیٹ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرو، اور ہڈی اور گوبر سے بھی استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو۔ تو دوسری جگہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے قضاء حاجت کے لیے، تو اس کے بعد ہم نے چڑیا دیکھی، اس کے 2 بچے تھے، ہم نے وہ پکڑ لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے وہ چڑیا اوپر سے شور مچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے، وہ چھوڑ دو اس بچوں کو۔ یعنی پرندوں کے لیے بھی نبی رحمت بن کر آیا۔ اور دوسری جگہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہم چونٹیوں کا جالا تھا، ہم نے اس کو جلا دیا آگ سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے جلایا؟ ہم نے کہا جی ہم نے جلایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آگ سے عذاب دینا اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔